دیکھیں، مصیبت اور فرحت، خوشی اور غم، صحت اور بیماری یہ زندگی کا حصہ ہیں۔ تلک الایام نداولها بین الناس، عروج، زوال، خوشی، غم یہ آتے جاتے رہتے ہیں۔ زندگی ایک سی نہیں رہتی۔ جس طرح ہمیں اپنی خوشی کے اسباب تلاش کرنے چاہیے، ویسے ہی غم کے اوقات گزارنے کے طریقے بھی آنے چاہیے۔ مصیبت تو ہمارے اختیار میں نہیں ہے، وہ تو اللہ کی جانب سے ہے۔ اللہ آزماتا ہے، بھیجتا ہے، کبھی دے کے، کبھی لے کے، کبھی پہنچا کے، کبھی بچا کے، لیکن مصیبت کے وقت ری ایکشن یہ بہت اہم ہوتا ہے اور یہ ہمارے بس میں ہوتا ہے۔ تب جب پہلے سے ہم خبردار ہوں، اپنے آپ کو یہ سبق یاد کراتے ہوں، ہمیں معلوم ہو اب چونکہ اس گھر میں ایک بڑی مصیبت گزری ہے، جوان بچے کا ناحق قتل، اس وقت میں آپ کو وہ اعمال بتاتی ہوں کہ جن کے کرنے سے مصیبت کی سختی، تلخی اور شدت کا احساس کم یا ختم ہو جائے اور مصیبت کا نعم البدل اور اللہ سے اجر بھی ثابت ہو جائے۔ سب سے اہم چیز تو مصیبت کے سلسلے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ یہ من جانب اللہ ہے اور اللہ آزماتا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اور یقیناً ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے۔ اسی طرح لَتُبْلَوُنَّ، یقیناً تم آزمائے جاؤ گے۔ تو مصیبت کو آزمائش سمجھیں کہ اس کے ذریعے سے اللہ مجھے آزما رہا ہے کہ میں کیا کرتا ہوں۔ اس سے صبر کا مظاہرہ ہوگا۔ یعنی جب آپ پریشانی کو، مصیبت کو آزمائش سمجھیں گے تو مظاہرہ بھی صبر کا ہوگا، کیونکہ مصیبت آنے سے نقصان نہیں ہوتا بلکہ مصیبت میں گھبرانے سے نقصان ہوتا ہے، بے صبرے پن سے اجر بھی ضائع ہوتا ہے۔ وگرنہ مصیبت تو آتی ہی تجھے اونچا اڑانے کے لیے، کچھ بڑا نوازنے کے لیے ہے، اور اس وقت صبر کا مظاہرہ یا امتحان میں پاس ہونا انسان کو پروموٹ کر دیتا ہے، اپ گریڈ کر دیتا ہے، انسان کو پہلے سے بھی بہتر سے نوازا جاتا ہے، نعم البدل جو مل جاتا ہے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ اسے اللہ کی طرف سے آزمائش سمجھیں اور صبر کا مظاہرہ کریں۔ صبر آزمائش سمجھنے سے ہی آتا ہے۔ اور دوسری چیز یہ کہ جو آپ سے چھین لیا گیا، دور ہو گیا، اسے اللہ کا ملک سمجھیں کہ وہ میرا تھا ہی نہیں، اس کا اصل مالک تھا ہی اللہ۔ اللہ نے جہاں چاہا وہاں پہنچایا۔ وہ میرا تھا ہی نہیں، اس کا مالک تو تھا ہی اللہ۔ بے شک اس نے اپنے پاس بلایا یا کہیں اور پہنچایا یا مجھ سے دور کر دیا، تو یہ سمجھ لیں کہ وہ اللہ کا مال، اللہ کا ملک تھا۔ اس سلسلے میں آپ سب کو وہ الفاظ یاد ہیں، لہو ملک السماوات والارض۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ زمین و آسمان کی ہر چیز کا مالک اللہ ہے۔ اگر اس نے کوئی چیز کچھ عرصے کے لیے آپ کو دی تو آپ کو اس پر خوش ہونا چاہیے، پھر واپس لی تو ناراض اور شکوہ شکایات نہیں کر سکتے، کیونکہ تھا ہی اللہ کا۔ ان اللہ یفعل ما یرید، ان اللہ یفعل ما یشاء، لا یسأل عما یفعل وہم یسألون۔ کوئی اس سے کیوں، کیا، کیسے، ویسے کر ہی نہیں سکتا، وہ سب سے کر سکتا ہے۔ واللہ یحکم لا معقب لحکمہ۔ پھر مصیبت کے وقت اپنے آپ کو بار بار یہ باور کرائیں کہ یہ سب اللہ کے اذن سے ہوا ہے۔ اللہ کے علم کے بغیر تو کوئی پتا بھی نہیں گرتا، تو آپ کی زندگی کا اتنا بڑا واقعہ، حادثہ کیا اس کے اذن کے بغیر ہو گیا؟ یہ سب اللہ کی کتاب میں پہلے سے لکھا تھا۔ الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، زمین پر کوئی مصیبت نازل نہیں ہوتی، نہ ہی تمہاری جانوں میں، مگر وہ ایک کتاب میں ہے، یعنی لوح محفوظ میں۔ یہ عقیدہ رکھنا کہ یہی اللہ کی تقدیر میں تھا، انسان کے اجر اور صبر کو ثابت کرتا ہے۔ قل لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا هو مولانا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ قل کہہ دیجئے، لن یصیبنا، ہمیں ہرگز کوئی مصیبت نہیں پہنچے گی، الا مگر ما كتب اللہ لنا، جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا، ہوا مولانا، وہ ہمارا مددگار ہے، وعلی اللہ، اور اللہ ہی پر، فلیتوکل المؤمنون، اہل ایمان کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ پھر جب آپ نے اسے اللہ کا اذن، اللہ کا امر، تقدیر کا لکھا سمجھ لیا تو اب اسے شر نہ سمجھیں، کیونکہ اللہ کبھی برا نہیں کرتا، خاص طور پر اہل ایمان کے ساتھ، اور پھر اللہ کے ہر فیصلے میں خیر ہوتی ہے۔
اس مصیبت میں بھی خیر کی امید رکھیں. وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. ہو سکتا ہے تم ایک چیز کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے کہ تم ایک چیز کو پسند کرو اور وہ تمہارے لیے بری ہو، اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. اس آیت کی تفسیر میں حسن بصری کہتے ہیں کہ لا تکرہوا الملمات الواقعہ، واقع ہونے والے حوادث کو ناپسند نہ کرو، کیونکہ بعض معاملات جنہیں تم ناپسند کرتے ہو ان میں تمہاری نجات ہے، اور یقیناً بعض باتیں جنہیں تم پسند کرتے ہو ان میں تمہاری بربادی ہے. مثلاً ایک بچہ جو کسی حادثے میں فوت ہو گیا، اگر وہ زندہ رہتا ہو سکتا ہے اس کی زندگی خود اس کے لیے پل پل اذیت کا سبب ہوتی. اس سے بہتر ہوا کہ اللہ نے اٹھا لیا. یا گھر والوں کے لیے روز کا مرنا اور جینا ہوتا. کئی ایسے واقعات ہیں، خود والدین کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اس سے تو بہتر ہے مر ہی جائے. کیا ایسا نہیں ہے؟ اسی لیے نہ سوچیں کہ اللہ نے ایک جان لے لی، یہ سوچیں کہ اللہ نے زیادہ جانوں کے لینے سے، زیادہ اموات سے، زیادہ نقصانات سے بچا لیا، اور اسی ایک کے لینے میں یقیناً اور بہت سارے فائدے ہوں گے، کیونکہ اللہ کا فیصلہ ہے تو برا ہو نہیں سکتا. اس کی بہترین مثال وہ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے، اور ان پر ایک بڑی مصیبت آئی کہ اللہ کی راہ میں سفر کرتے ہوئے ایک جابر حاکم سے واسطہ پڑا، اور اس نے ان کی زوجہ مطہرہ سارہ کو اپنے پاس روک لیا. اللہ نے کیسے اسی مصیبت کو بڑی خیر کا سبب بنا دیا. ایسے اللہ تعالیٰ نے نہ صرف سارہ کو بچایا بلکہ اسی جابر حاکم نے ان کے ساتھ ہاجرہ کو بھی بھیج دیا. وہ ہاجرہ جس نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے اسماعیل علیہ السلام کو جنم دیا، اور اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم تھے. تو اس طرح اس مصیبت میں کس قدر عظیم خیر تھی. سچ ہے کتنی ہی چھپائی گئی نعمتیں مصیبتوں کے بیچ ہوتی ہیں، کتنی ناپسندیدہ باتیں اللہ کی نوازشات ہوتی ہیں. برادران یوسف نے انہیں اندھے کنویں میں ڈالا، کیا مصیبت یوسف کے حصے میں نہ آئی. کنویں کی گہرائی، پھر غلامی، پھر بہتان بازی، جو امراۃ العزیز نے بہتان باندھا، پھر اسیری، قید، بالآخر آزادی، اور پھر بادشاہی، اور گھر والوں کی واپسی. اونچا مرتبہ، بڑی خیر بڑی مشکلات کے بعد ہی ملتی ہے، مسلسل مشکلات کے بعد ملتی ہے. ان مع العسر یسرا، یسر عسر کے بعد ہے، عسر پہلے ہے پھر یسر ہے. اور ویسے بھی دیکھیں کہ مشکل ہوگی تو آسانی کا اندازہ اور احساس ہوگا. رات کے بعد ہی دن کی اہمیت ہوتی ہے، وگرنہ اگر 24/7 دن ہو تو وہی عذاب بن جائے. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ نہ نیند ہو سکے، نہ آرام ہو، نہ سکون ہو، نہ چین ہو، یہی روشنی پریشانی ہو جائے. تو رات کے بعد دن ہے، تو اسی طرح مصیبت کے بعد نعمت ہوتی ہے. اب اس عقیدے کے ساتھ، اس سوچ کے ساتھ اپنے رب سے دعائیں کریں. اللہ نے حکم دیا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. عام طور پر ہم صحیح نہیں سمجھتے ہیں کہ شاید صبر اور نماز کا حکم ہے، حالانکہ مصیبت کے وقت صبر اور صلاۃ کے ساتھ دعا مانگنے کا حکم ہے. وَاسْتَعِینُوا، اعانت، مدد طلب کرو. اور مصیبت کے وقت میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، طور پر صبر کرنے والوں کے اللہ ساتھ ہوتا ہے. یہ ہے ان اللہ مع الصابرین کا مطلب، یعنی جو مصیبت کے وقت میں صبر اور صلاۃ کا اہتمام کرتا ہے تو اس کے ساتھ خود اللہ ہو جاتا ہے. یہ ہے ان اللہ مع الصابرین. اور حدیث میں یہ بھی ہے کہ فوتگی والے گھر میں میت کے پاس فرشتے موجود ہوتے ہیں جو لواحقین کے منہ سے جو کچھ نکلتا ہے اس پر آمین کہتے ہیں. جو اچھے کلمات کہتے ہیں وہ ان کے حق میں قبول ہو جاتے ہیں، جو ہائے ہائے واہ ویلا اور بے صبرا پن کرتے ہیں تو اپنے ہی اجر کو ضائع کر بیٹھتے ہیں، اور پھر یہ مصیبت ان کے لیے واقعی زحمت بن جاتی ہے. مگر نہ مصیبت رحمت بھی ہو سکتی ہے. یہی تو بنیادی طور پر آزمائش اور سزا میں فرق ہے. جس مصیبت کے بعد اب رب کے قریب ہوتے ہیں تو وہ آزمائش تھی، آپ کامیاب ہوئے، آپ کو آزمایا جا رہا تھا اور آپ کامیاب ہو گئے ہیں. اور جس میں آپ فیل ہو جاتے ہیں وہ اصل میں آپ کے لیے سزا ہوتی ہے، کیونکہ اللہ جس سے ناراض ہوتا ہے
اس سے نیکیوں کی توفیق چھین لیتا ہے، اسے دور کر دیتا ہے۔ تو بیسیکلی اٹس آور ریئیکشن وچ ڈیسائیڈ آیا یہ ہمارے لیے پنشمنٹ ہے یا یہ ہمارے لیے سزا ہے۔ شرعی نصوص کے مطابق جو الفاظ کہنے چاہیے وہ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی و اخلف لی خیرا منہا، اسی طرح قدر اللہ ما شاء فعل، اور اسی طرح رضیت باللہ ربا و بمحمد الرسولا و بالاسلام دینا۔ اب جب اس کو دیکھیں گے چینلز پہ تو کمنٹ میں منشن کیجیے گا، کیونکہ بعض چاہتی ہیں کہ یہ تحریر میں بھی آ جائیں، اور کثرت سے استغفار کریں۔ من اکثر من الاستغفار جعل اللہ من کل ہم فرجا ومن کل ضیق مخرجا ورزقہ من حیث لا یحتسب۔ جس شخص نے اللہ سے اپنے گناہوں کی کثرت سے معافی طلب کی، اللہ اس کے لیے ہر غم سے چھٹکارا اور ہر مشکل سے نکلنے کی راہ بنا دیتا ہے۔ اور قرآنی نبوی جو دعائیں یاد ہیں وہ تو مانگیں، لیکن اس کے علاوہ اللہ پریشان کی خود سنتا اور جواب دیتا ہے۔ من یجیب المضطر، تو اپنا حال دل اپنے رب کو سنائیں، اپنی زبان میں زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگیں۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل فعليكم عباد اللہ بالدعاء۔ بے شک دعا نازل شدہ، جو مصیبتیں نازل ہو چکی ہوتی ہیں ان میں بھی فائدہ دیتی ہے، اور ان میں بھی جو ابھی نازل نہیں ہوئی۔ تو اللہ کے بندو فعلیکم عباد اللہ الدعاء، آپ نے فرمایا اللہ کے بندو دعا کو لازم کر لو، یعنی وہ جو کچھ ابھی تقدیر میں لکھا ہوتا ہے لیکن ہوا نہیں ہوتا، دعا میں یہ تاثیر ہے کہ دعاؤں کے اثر سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا يرد القضاء الا الدعاء، قضاء کو، تقدیر کو کچھ نہیں ٹال سکتا سوائے دعا کے۔ یہ ہمیں سکھایا گیا ہے، دعائے قنوت میں ہے نا، قنوت وتر میں قنا شر ما قضیت، اللہ جو برا فیصلہ تو نے کیا ہو تو اس سے ہمیں بچا لے۔ اللہ دعا قبول کرتا ہے، اس سے بچا لیتا ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انسان کا دعا کرنا لکھا ہو تو اس کے ساتھ پھر اس کا ٹل جانا بھی لکھا ہو، دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ساتھ ساتھ فرائض کی ادائیگی اور تمام نوافل کی کثرت سے اپنے آپ کو اس غم سے بچانے کی کوشش کریں۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا یا کعب بن عجرہ الصلاة قربان والصوم جنۃ والصدقۃ تطفئ الخطیئۃ کما یطفئ الماء النار۔ اے کعب، نماز اللہ کی قربت کا ذریعہ ہے، الصلاة قربان، نماز رب کی قربت کا ذریعہ ہے، اور جب رب کی قربت نصیب ہو جائے تو کیا کوئی غم باقی رہ سکتا ہے؟ اور پھر والصوم جنہ، جہنم کے آگے جو چیز ڈھال ہے وہ روزہ ہے، روزہ ڈھال ہے، اور صدقہ یہ گناہ کو ختم کر دیتا ہے، ایسے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ صدقہ کو دافع بلا بھی اسی لیے کہا جاتا ہے کہ چونکہ مصیبتیں اکثر اوقات ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہی آتی ہیں، فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، مصیبتیں گناہوں کا نتیجہ ہیں اور گناہ صدقے سے دھل جاتے ہیں، تو صدقہ دافع بلا ٹھہرا۔ ہو سکتا ہے آپ کہیں کہ جو ہونا تھا ہو گیا، اب کیسے اس کو ریورس کیا جا سکتا ہے، گیا ہوا شخص واپس تو نہیں آ سکتا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مصیبت بذات خود بری نہیں ہوتی، بلکہ اس کے اثرات برے ہوتے ہیں۔ جو شخص نازل شدہ مصیبتوں کے اثرات سے اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے وہ اسی وقت اس سوچ کے ساتھ ساتھ یہ کام شروع کر دے، جو بھی نیکیوں کے کام ہو سکیں، اس سے وہ اس کے اثرات سے بچ جائے گا، سائیڈ ایفیکٹ سے بچ جائے گا اور بینیفٹس حاصل ہو جائیں گے۔ یہ ہے بات، کیونکہ آپ دیکھیں کہ ایک مصیبت ہر ایک پر ایک جیسا اثر نہیں چھوڑتی، کبھی تو بربادیوں کے سلسلے شروع ہو جاتے ہیں اور کبھی خوشیوں کا پیش خیمہ ثابت ہوتی ہے، اور اسی طرح کسی کے لیے جان لیوا اور کسی پر اثر ہی نہیں ہوتا، وہ پہلے سے بھی بہتر اور حشاش بشاش ہوتا ہے۔ اس پر وہ سرائکی کی مثال صادق آتی ہے، کہا جاتا ہے کہ کبڑے کو، یعنی وہ شخص کہ جس کی کمر سیدھی نہیں ہوتی، کبڑے کو کہیں نے لت ماری، یعنی پیچھے سے آ کے اس کی کمر پر پاؤں مارا، تو اس سے کیا ہوا کہ اوندا کوب نکل گیا، کبڑے کو لت ماری اوندا کوب نکل گیا۔ یعنی ایک شخص نے آ کر کسی ایسے شخص کو اس کی آلریڈی کمر میں ریڑھ کی ہڈی میں مسئلہ تھا اور وہ جھک کے چلتا تھا، سیدھا نہیں ہو سکتا تھا، اس نے جو اس پر آ کر کوئی ضرب ماری
تو اس کا وہ ٹیڑھا پن ختم ہو گیا اور اس کی کمر سیدھی ہو گئی۔ کوئی مصیبت کمر توڑ کے رکھ دیتی ہے اور کوئی کمر سیدھی کر دیتی ہے۔